گرمیوں کے یہ 4 مہینے کسی بھی ڈیری فارمر کے لیے آزمائش سے کم نہیں ہوتے۔ وجہ دودھ کا کم ہونا اور ساتھ میں یقیناً روزگار کا کم ہونا۔ تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ جو گائے اس وقت آپ کے فارم پر گرمی کی شکایت ہے، کس طرح سے ہم اس کا ہیٹ سٹریس کو ختم کریں گے اور آگے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ کا جانور پھر سے تندرست ہو جائے اور اس مصیبت سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ پہلے ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ غلطی آپ کرتے کہاں سے ہیں۔ جب بھی کوئی نیا فارمر جانور لیتا ہے اپنے فارم کے لیے تو وہ اس چھوٹی سی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ ہر علاقے کے لیے اپنے ایک خاص قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ یہاں پر ٹیمپریچر 45 تک چلا جاتا ہے اور جو فریزین کی گائے ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے 25 کا ٹیمپریچر ہونا ضروری ہے۔ اب ایسی گائے بیچاری کو ہیٹ سٹریس کا مسئلہ نہیں آئے گا تو کس جانور میں آئے گا؟ چھوٹا فارمر ہے، وہ بڑے سسٹم نہیں لگا سکتا، نہ وہ بڑے پنکھے لگا سکتا ہے، تو ہیٹ سٹریس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے۔ اب ذرا اس کی نشانیاں شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے نقصان آپ کو بتا دوں تاکہ اس علاج کو آپ ذرا سنجیدہ سے لیں۔ آپ کی گائے اگر ہیٹ سٹریس میں ہے تو زور زور سے وہ ہانپے گی، منہ سے اس کی رال ٹپکے گی، اس کے علاوہ کھانا اس کا کم ہو چکا ہے، گوبر اس کا پتلا ہوگا۔ یہ جو گائے ہیٹ سٹریس میں ہوتی ہے یہ اس کی پکی علامات ہیں۔ اس کے نقصان آپ کے سامنے ہیں۔ دودھ کم ہے تو آپ کی کمائی کم ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ 7ویں مہینے میں ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، 80% امکان ہے کہ وہ بچہ گرا دے گی۔ بچہ گرا دیا، فارمر کا پورا 1 سال گیا بھاڑ میں۔ اس کے علاوہ معاملہ سنجیدہ ہو گیا تو آپ کی یہ پیاری گائے سردیوں کا موسم بھی نہیں دیکھ پائے گی، سردیوں سے پہلے یہ اس دنیا سے چلی جائے گی۔ تو اس مسئلے کو انتہائی سنجیدہ طریقے سے دیکھیں اور اس کے حل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے ذرا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ آپ بازار سے جا کر آئس کریم لے آئیں یا اس کے لیے کوئی ٹھنڈے اب پنکھے لگا دیں۔ اب کچھ نہیں ہونے والا، جب گائے نے زور زور سے ہانپنا شروع کر دیا اور اس نے تمام آپ کو سگنل دے دیے کہ مسئلہ شروع ہو گیا۔ ایسی گائے کا مسئلہ معدے کے اندر ہوتا ہے۔ اب وہ خوراک کو توانائی میں نہیں بدل پا رہی، اس گائے کی زیادہ تر توانائی زور زور سے ہانپنے پر ضائع ہو رہی ہے اور اس کی جو گنجائش تھی دودھ بنانے کی اسی وجہ سے کم ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے جانور کے معدے کو اب طاقتور بنانا ہے، ایسا اسے بنا لے کہ وہ پھر سے اپنے دودھ پر آ جائے۔ فارمر کیا کر لیتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کی گائے نے دودھ کم کر لیا تو وہ اور زیادہ ونڈا ٹھوسنے لگتے ہیں۔ اب ذرا اس بات پہ غور کریں، کوئی بندہ جب ایک بیماری گزار لیتا ہے تو کیا آپ اسے پھر سے کڑھائی والے مسالے کھلاتے ہیں؟ نہیں کھلاتے نا۔ اسے آپ نے آرام دینا ہوگا کہ اس کا معدہ پھر سے طاقتور ہو جائے۔ ایک بار جب وہ پھر سے طاقت پکڑ لے تو پھر آپ آہستہ آہستہ اس کی فیڈ بڑھانا شروع کر دیں۔ کبھی ایسی گائے کو زیادہ خوراک نہ دیں۔ اب اسے حل کرنے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اس کی خوراک ونڈا اگر آپ 6 کلو دے رہے تھے دن میں، وہ آپ ذرا نیچے لے آئیں، وہ آپ کر لیں 2 کلو۔ 1 کلو پہلے ٹائم، 1 کلو دوسرے ٹائم۔ اس کے علاوہ ہرا چارہ بڑھا دیں، 5-10 کلو مزید ہرا چارہ بڑھا دیں۔ اس کے ساتھ پہلے اس کے باڈی کا ٹیمپریچر کا اور جو پی ایچ لیول ہوتا ہے گائے کا وہ ذرا سیٹ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ 1 چمچ میٹھا سوڈا آپ نے ہر حال میں دینا ہے۔ 4-5 دن یہ والا آپ نے علاج فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو میں ایک شربت بتاتا ہوں جو آپ نے صبح کے وقت دینا ہوگا
اور دوسری جو اس دوائی کی ڈوز ہوگی وہ ذرا الگ طریقے سے بنائیں گے، اور وہ آپ کو دوپہر کو یا شام کو آپ کو گائے کو دینی ہوگی۔ تو اس شربت کو بنانے کے لیے آپ کو 2 مٹھی جو کی ضرورت پڑے گی ہر روز، اور آپ کو 2 مٹھی گڑ کی ضرورت ہوگی۔ اب جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اتنی محنت کون کرے گا، نہیں کریں گے تو وہی چیزیں ہوں گی جو میں نے آپ سے شیئر کر لی تھی۔ ایک اپنا بچہ ضائع کر دے گی، اور دوسرا یہ کہ یہ بیچاری مر بھی سکتی ہے۔ اب وہاں پر 5.5 لاکھ روپے کی گائے ہے، اور یہاں پر چھوٹا سا خرچہ ہے، اگر آپ کر لیں گے تو ایک تو آپ کی گائے دوبارہ سے دودھ پر آ جائے گی، اس کے علاوہ گرمیوں کا موسم بھی بغیر ٹینشن کے آپ گزار لیں گے۔ تو کیا ہو گیا، 2 مٹھی جو ہو گئے، 2 مٹھی گڑ کا ہو گیا۔ برتن آپ نے لینا ہے مٹی کا، کوئی اور برتن نہ ہو، کیونکہ یہ ذرا آگے ٹھنڈ پکڑ لیتا ہے، اس کا ایک فائدہ ہے۔ اور اسے ڈھانپ لے، اور پوری رات کے لیے وہ جو محلول آپ نے تیار کیا ہے اسے اچھی طرح سے وہاں پہ مکس کر کے رکھ دیں۔ صبح سویرے اس میں آپ نے مزید پانی ڈال دینا ہے جتنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے گائے کو پلانا ہوگا، اور سارا محلول اس میں مکس کر کے اپنے جانور کو پلا لیں۔ یہ ہو گئی اس کی صبح کی خوراک۔ یہ اب آپ نے اسی ٹائم تک رکھنا ہوگا جب تک گرمیوں کا موسم شروع ہے۔ یہ نہیں کہ ہفتہ پلا لیا اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس۔ جانور بالکل فٹ ہوگا اگر آپ بھی اپنی روٹین قائم رکھیں گے۔ اور دوسری ڈوز آپ نے دینی ہے سیکنڈ ٹائم، اور اس میں آپ نے پھر 2 مٹھی جو لینی ہے، لیکن اس بار گڑ کی جگہ آپ نے 1 مٹھی نمک کا لینا ہے، اور یہی پانی آپ نے شام کو پلانا ہے۔ کیا کر لیا آپ نے، ایک تو نشاستہ اس کی کمی پورا کر لی، اور نمکیات کی، کیونکہ جانور کو اب توانائی کی ضرورت تھی۔ اور جب آپ یہ دونوں اس کی کمیوں کو دور کر دیں گے، جانور آہستہ آہستہ طاقت پکڑنے لگ جائے گا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اب وہ بڑی خوراک کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ بڑی خوراک کیا ہوگی، ونڈے کو آپ بھول جائیں، کیونکہ اب جانور گرمی میں آ چکا ہے، تو وہ کیا کریں گے، 3 کلو یوں سمجھ لیں آپ نے اسے ڈیلی کے حساب سے جو کھلانی ہوگی، اور ساتھ میں آپ نے سرسوں کا تیل وہ آپ کر لیں 200 ml کر لیں۔ یہ آپ نے ہر روز اب اس کی ایک نئی خوراک آپ نے بنا لی، یہ بھی آپ نے شربت کے ساتھ دینی ہوگی۔ پہلے آپ نے اس کا میدہ فکس کر لیا، اب جب اس کے میدے میں طاقت آ گئی تو آپ نے اس کی نئی خوراک ایڈجسٹ کر لی۔ تو اس کے ساتھ آپ کا جانور پرانے دودھ پر بھی آ جائے گا جو گرمیوں میں اس نے کم کر لیا تھا ہیٹ سٹریس کی وجہ سے۔ تو یہ ہے اس کا نسخہ، صبر کیا کریں اپنے جانوروں کے ساتھ۔ کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی کہ ایک ہی دن میں دودھ بڑھ جائے، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے اور ایک پروسیس ہے۔ پسند آئے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح کمنٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔